بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ 2 روز قبل ڈاکٹر مہاتیر محمد نے ایک فیس بک پوسٹ میں لکھا تھا کہ ان کے خاندان کے ایک شخص کو کورونا ہو گیا ہے۔ سابق وزیر اعظم مہاتیر محمد کی صحت خراب سے متعلق متضاد اطلاعات کے بعد ان کے ذاتی ترجمان کا بیان سامنے آ گیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ڈاکٹر مہاتیر محمد صحت مند اور اپنے گھر میں موجود ہیں۔ مہاتیر محمد کی بیٹی کے حوالے سے کہا گیا کہ ان کی صحت بالکل ٹھیک ہے، وہ تندرست ہیں اور ان کے ہاسپٹل میں داخل ہونے کی افواہیں درست نہیں ہیں۔ 2 روز قبل مہاتیر محمد نے ایک فیس بک پوسٹ پہ لکھا تھا کہ ان کے خاندان کے ایک شخص کو کورونا ہو گیا ہے۔ اس پوسٹ میں انہوں نے اپنے ملک کی وزارت صحت کے موجودہ پروٹوکولز کو تنقید کا نشانہ بنایا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ خاندان میں کورونا سے متاثر ہونے والے شخص نے اپنے دیگر گھر والوں کو بھی متاثر کر دیا ہے۔ ڈاکٹر مہاتیر محمد نے اپنی اس فیس بک پوسٹ میں حکومت پر زور دیا تھا کہ کورونا سے متاثر ہونے والے ایسے افراد جن کا ٹیسٹ مثبت آنے کے بعد بھی ان میں علامات ظاہر نہیں ہوئی ہو، انہیں بھی گھروں پر قرنطینہ کرنے کی بجائے ہسپتالوں یا طبی مراکز پہ رکھا جانا چاہیے۔ چائنا میں تباہ ہونے والی سونے کی کان کے ملبے تلے دبے 11 کارکنوں کو امدادی کارکنان نے 14 روز بعد بحفاظت نکال لیا۔ سونے کی کان کی 600 میٹر گہرائی میں دبے 11 کارکنوں کو 2 ہفتوں بعد بحفاظت نکالنے میں کامیاب ہو چکے ہیں۔ اس کان میں حادثے کے وقت 22 مزدور موجود تھے۔ سرکاری ٹیلی ویژن پر کارکنوں کو بحفاظت باہر آنے کے مناظر کو براہ راست دکھایا گیا۔ 7 کارکن خود چل کر باہر نکلے جبکہ 4 مزدوروں کو امدادی کارکن اٹھا کر لائے۔ کارکنوں کی آنکھیں ڈھکی ہوئی تھیں تاکہ زیر زمین تاریکی میں 2 ہفتے گزارنے کے بعد سورج کی روشنی اثر انداز نہ ہو۔ کارکنوں کی زیر زمین زندہ موجودگی پر ریسکیو کام تیز کیا گیا تھا اور کئی ہفتوں کا کام 3 دن میں مکمل کر لیا گیا تھا۔ دوستو، یاد رہے کہ 10 جنوری کو سونے کی کان میں دھماکہ ہوا تھا اور داخلی اور خارجی راستے بند ہو گئے تھے جبکہ کئی جگہ سے کان دب گئی تھی، جس کے باعث کارکن 600 میٹر گہری سرنگ میں پھنس گئے تھے۔ بھارت سے تعلق رکھنے والی ایک خاتون کا 5 ماہ میں 31 بار کورونا کا ٹیسٹ مثبت آ چکا ہے۔ راجستھان سے تعلق رکھنے والی 32 سالہ خاتون کا گزشتہ سال اگست سے مسلسل کورونا کا ٹیسٹ مثبت آ رہا ہے۔ اس دوران ان کے 14 بار RT-PCR ٹیسٹ کیے گئے جبکہ 17 بار اینٹیجن ٹیسٹ بھی کروائے گئے جن سب میں کورونا مثبت آیا۔ مذکورہ خاتون کی دیکھ بھال کے لیے کوئی قریبی رشتہ دار بھی موجود نہیں ہے اور مسلسل 5 ماہ سے وہ قرنطینہ میں ہیں۔ میڈیکل ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر کپتان سنگھ کا کہنا ہے کہ خاتون میں علامات نہ ہونے کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ ٹیسٹ میں خاتون کی آنتوں اور جسم میں موجود غیر فعال کورونا کی شناخت ہو رہی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ مسلسل کورونا ٹیسٹ مثبت آنے کے باوجود اس خاتون میں موجود کورونا دوسروں کو متاثر نہیں کر سکتا کیونکہ کورونا غیر فعال یعنی ڈیڈ ہے۔ ہینڈ سینیٹائزر اب ہماری زندگی کا حصہ بن چکا ہے، لیکن اسکولوں، بازاروں اور دیگر مقامات پر رکھے یہ سینیٹائزر بچوں کی جلد اور بالخصوص آنکھوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ فرانس میں ایک واقعہ ہوا ہے جس میں ایک بچے کی آنکھوں میں ہینڈ سینیٹائزر چلا گیا اور اسے ہاسپٹل میں داخل کرانا پڑ گیا۔ اس کے بعد ایک مطالعے سے یہ انکشاف ہوا ہے کہ بچوں کو اگر سینیٹائزر کا استعمال نہ سکھایا جائے تو اس کے مضر اثرات نمودار ہوتے ہیں۔ 1 اپریل سے 24 اگست 2020 کے دوران بچوں میں سینیٹائزر سے آنکھوں کے متاثر ہونے کے واقعات 7 گنا بڑھے ہیں۔ اس دوران 16 بچوں کو ہاسپٹل میں داخل کیا گیا تھا۔ 2 بچوں کی خوفناک صورتحال پیدا ہو گئی تھی، ان کی آنکھوں کے کرنیا میں ٹیشوز کی پیوند کاری کی گئی۔ تمام بچوں کی عمریں 4 سال سے کم تھیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سینیٹائزر جہاں رکھے جاتے ہیں وہ 1 میٹر بلند ہوتے ہیں۔ یہ اونچائی بالغان کی کمر اور بچوں کے سر تک پہنچتی ہے۔
جس سے وہ سینیٹائزر کو چہرے یا آنکھوں پر بھی گرا لیتے ہیں۔ دوستو یاد رہے کہ ہینڈ سینیٹائزر میں تیز ایتھنول ہوتی ہے جو آنکھوں میں جاتے ہی کرنیے کے خلیات کو تباہ کر سکتی ہے۔ دو خوفناک واقعات بھارت سے بھی آئے ہیں۔ 4 سال کے ایک بچے نے اپنی آنکھوں میں سینیٹائزر ڈال دیا جس کے بعد وہ روشنی کو نہیں دیکھ سکتا۔ تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔